بہت عرصہ پرانی بات ہے جب محلوں کی چھتوں پر چاندنی اترا کرتی تھی اور ہر گلی میں ساز کی خوشبو بہہ جایا کرتی تھی۔ اس وقت شہر کے کنارے دریا کے پاس ایک پرانی حویلی ہوا کرتی تھی۔ اس حویلی کی پچھلی جانب ایک چھوٹی سی کوٹڑی تھی، مٹی کی دیواریں تھیں اور ایک پرانا لکڑی کا دروازہ جو ہمیشہ بند ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کوٹڑی سے کبھی رات کے سناٹے میں گھنگرو کی ہلکی سی جھنکار سنائی دیتی تھی، مگر وہ کوٹڑی برسوں سے بند تھی، اندر کوئی نہ تھا، نہ روشنی نہ آہٹ۔ پھر یہ جھنکار کس کی تھی؟ کوئی تھا، یہ کسی رقاصہ کی روح تھی جس کی آخری سانس اس کوٹڑی میں تھم گئی تھی۔ کوئی کہتا یہ بس ہوا کا شور ہے، لیکن ایک رات جب شہر کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے اور بادلوں نے بھی چاند کو چھپا لیا تھا، اس کوٹڑی کے دروازے سے ایک ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دینے لگی اور پھر گھنگرو کی مدھم جھنکار، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پائل آہستہ آہستہ زمین پر چھو رہی ہو۔ پھر ہوا ایک قصہ۔ ایک دن نوجوان لڑکی جس کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، رات کے اندھیرے میں اس حویلی کے دروازے پر دیکھی گئی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، ایک پرانا صندوق تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی پن دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حویلی کی جانب بڑھی جیسے اسے بلایا گیا تھا اور اس رات کے بعد کوٹڑی سے روز جھنکار سنائی دینے لگی تھی۔ حویلی کے پرانے دروازے کی چرچراہٹ کے بعد جب وہ بے نام لڑکی اندر داخل ہوئی تو خاموشی نے جیسے سانس روک لی ہو۔ ہوا تھم گئی تھی، رات ٹھہر گئی تھی اور حویلی جو برسوں سے سو رہی تھی جیسے جاگ اٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کوٹڑی کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس کے قدموں میں کوئی ہڑبڑاہٹ تھی، جیسے ہر اینٹ ہر دیوار اسے پہچانتی ہو۔ کوٹڑی کے دروازے کے سامنے آ کر کچھ لمحے رکی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا صندوق بھی تھا۔ اس نے صندوق کو زمین پر رکھا اور دروازہ آہستہ سے کھولا۔ کوٹڑی کے اندر اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا ایک ہلکی سی روشنی اندر سے آنے لگی۔ لڑکی نے جیسے ہی صندوق کھولا، اندر سے ایک گھنگرو اور جوڑا نکلا تھا۔ اس نے جھک کر ان گھنگروؤں کو اپنے پاؤں میں باندھ لیا اور تب جیسے پوری کوٹڑی کی سانس بحال ہو گئی تھی، اور اسی وقت کوٹڑی کی سانس بحال ہو گئی۔ ایک ہلکی سی جھنکار ہوئی، نہ ڈراؤنی نہ بھاری، بس ایک رنگین نرمی سے بھری ہوئی جھنکار تھی، جیسے کوئی پرانی محفل پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ساز نہ تھا، کوئی تماشا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کچھ ہو گیا تھا۔ کوٹڑی اب کوٹڑی نہیں رہی تھی، ایک محفل بن چکی تھی۔ دیواروں پر روشنیوں کے عکس پڑ گئے تھے۔ وہ رقص کر رہی تھی جیسے برسوں سے قید کوئی خوشبو آزاد ہوئی ہو۔ یہ کہانی صرف ایک کوٹڑی کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اس زمانے کی جب سورج بھی محل کی منڈیر سے جھانک کر سلام کرتا اور چاندنی صرف شہزادیوں کی زلفوں پر اترا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے یہی کوٹڑی کسی عظیم الشان محل کا ایک مختصر سا حصہ تھی۔ یہ وہی محل تھا جہاں بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ اس کا دربار رقص موسیقی کے لیے مشہور تھا۔ ہر شب و روز بادشاہ کے سامنے رقص ہوتا۔ بہت ساری لڑکیاں خوبصورت، حسین اور جمیل یہاں پر رقص کرنے کے لیے آتی تھی تاکہ بادشاہ کا دل بہل سکے۔ انہی دنوں بعد ایک رقاصہ تھی جس کا نام نہ کوئی جانتا تھا، کہتے تھے رنگ محل کی روح۔ وہ جب رقص کرتی تھی تو بادشاہ خاموش ہو جاتا، شہزادے سانس لینا بھول جاتے تھے اور خواجہ سرا چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھے رہتے۔ اس کوٹڑی سے جو اب صدیوں بعد ویران ہو چکی ہے، وہ ہر رات ایک ہی جگہ سے نکلتی، مگر وہ کوٹھی اس وقت اس کا نیاز خانہ تھا۔ اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر گھومتی، ایک تصویر کے آگے روتی تھی۔ وہ تصویر ایک نوجوان شہزادی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رقاصہ کبھی خود ایک شہزادی تھی، بادشاہ کی اکلوتی بیٹی، جس کا عشق دربار کی عزت سے ٹکرا گیا تھا۔ اب وہ ایک رقاصہ تھی، لیکن اس کے رقص میں تخت کا کردار تھا اور عشق کی جلن تھی، اور اسی عشق کی شدت اس کے قدموں سے جھنکار بن کر نکل رہی تھی۔ اسی کہانی کا رنگ اب صرف رقص نہیں تھا، اب یہ محبت، قربانی اور بادشاہی سازشوں کا قصہ بن چکی تھی۔ رات کی محفل سجی ہوئی تھی، تبھی بادشاہ اپنی شاہی تخت پر نیم دراز ہوا۔ چاندنی کے برتنوں میں پھیل گئی روشنی، خوشبودار شربت رکھے گئے۔ دربار کے کونے کونے سے دعوے، مشک اور گلاب کی خوشبودار آوازیں آنے لگی۔ آج خاص محفل تھی۔ بادشاہ کے پاس اب خوشی ہی خوشی تھی۔ سارے وزیر، شہزادے اور باہر کے سفیر موجود تھے۔ تبھی نکارے بجنے لگے اور وہی رقاصہ جسے سب رنگے محل کی روح کہتے تھے دربار میں داخل ہوئی۔ چہرے پر نقاب تھا،
مگر چال میں وہی شناسائی گھنگرو پاؤں میں لگے ہوئے تھے اور ان کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ نے خاموش ہو کر اسے دیکھا۔ اچانک جیسے وقت پلٹ گیا ہو، اس کے ذہن میں اپنی بیٹی کی آنکھیں ابھریں، وہی آنکھیں جو برسوں پہلے اس نے کسی غلام کے ساتھ دیکھ لی تھیں۔ اس دن کا منظر اسے یاد آ گیا۔ برسوں پہلے محل کی پچھلی رازداری میں بادشاہ نے اپنی شہزادی کو دیکھا تھا۔ وہ ایک نوجوان غلام کے سامنے کھڑی تھی۔ غلام کے ہاتھ میں ستار تھا اور شہزادی اس کی موسیقی پر مسکرا رہی تھی۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے فیصلہ کیا اسے محبت کا درس دینا ہوگا۔ یہ بادشاہوں کی بیٹی ہے، فقیر کا خواب نہیں۔ اسی رات غلام کو قید کرا دیا گیا اور شہزادی کو محل کی شہزادی سے دربار کی رقاصہ بنا دیا گیا۔ نقاب، نام، آواز سب چھین لی گئے، صرف رقص باقی رہ گیا اور صندوق میں بند گھنگرو۔ آج سالوں بعد وہی رقاصہ بادشاہ کے سامنے رقص کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف ساز نہیں بلکہ یادوں کا سیلاب تھا۔ جب اس نے گھوم کر آخری قدم رکھا تو ایک پرانا سا نغمہ بجا، ایک بوڑھا کمزور اور جھکا ہوا موسیقار وہی نغمہ اس نے بجا رہا تھا۔ وہی نغمہ وہ بجا رہا تھا، یہ وہی غلام تھا جسے سب بھول چکے تھے، جسے بادشاہ نے قید تو کیا اور بعد میں محل کے پچھواڑے ایک موسیقی کوٹڑی میں ڈال دیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی لیکن نغمہ وہی تھا اور اس نے برسوں پہلے شہزادی کے لیے بجایا تھا۔ رقص ختم ہوا، خاموشی چھا گئی تھی۔ بادشاہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی بیٹی۔ دربار میں سناٹا تھا۔ رقاصہ جسے برسوں تک لوگ رنگے محل کی روح کہتے تھے، آج اپنے نقاب کے بغیر بادشاہ کے سامنے تھی اور بادشاہ اپنی تخت نشینی غرور اور سرد لہجے کے پیچھے ایک ٹوٹے ہوئے باپ کی طرح بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں لرزش تھی۔ تم، وہ صرف اتنا کہہ پایا۔ رقاصہ نے سر جھکا دیا۔ چند لمحے بعد وقت نے خود کو روک لیا، پھر آہستہ آہستہ سے اس نے کہا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا مگر آپ کی اجازت کے بغیر محبت نہ روک سکی۔ اسی لمحے دربار کے ایک کونے سے وہ بوڑھا موسیقار جسے سب ایک نوکر سمجھتے، اپنی چھڑی کے سہارے آگے بڑھا۔ وہی غلام جسے برسوں پہلے زنجیر میں جکڑ دیا گیا، آج صرف ایک ساز و وفا کے سہارے زندہ۔ وہ بادشاہ کے قدموں میں گرا، سر جھکا دیا۔ مجھے صرف وہ پل چاہیے جب وہ ناچتی تھی اور میں ساز بجاتا، تخت نہ ہو نہ تاج، بس وہی پرانا وقت۔ بادشاہ کا دل پتھر کی طرح برسوں تک خشک رہا۔ آج موسم ہو گیا۔ وہ اٹھا، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے چہرے سے انگلی پھیری، جیسے بچپن کی پرچھائیاں پھر سے زندہ ہو گئیں۔ تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں تمہارا حق لوٹا کر خود کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ محفل کی فضا بلند ہوئی۔ آج وہ دن تھا جب سلطنت کی بیٹی کہلائی اور جب ایک رقاصہ جو اب عزت کے مقام پر فائز تھا، جو اب بھی اس کے ساتھ بندھن میں تھا، کوئی تاج نہیں، کوئی تخت نہیں، بس ساز و رقص اور خاموش دعائیں۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنے دربار میں تخت خالی چھوڑا جو محبت، معافی اور نرمی کی طرف جاتا ہے، اور وہی اب پرانی دھن جو اس غلام نے برسوں پہلے سنائی تھی، اب بادشاہ خود پہن چکا تھا، سن چکا تھا، نرمی سے جھکتے ہوئے، خاموشی سے مسکراتے ہوئے۔ بادشاہ نے اس روز ایک فرمان لکھا تھا، آج کے بعد اس محل میں نہ کوئی رقاصہ کمتر ہوگی اور نہ ہی کسی سازندے کو غلام سمجھا جائے گا۔ فن عزت ہے اور محبت سلطنت کی اصل روشنی۔ اس دن کے بعد وہ کوٹڑی جو ہمیشہ دھوئیں میں تھی، کہانیوں سے بھری ہوئی تھی، اب وہاں فن سیکھنے والوں کی قطاریں لگی تھیں۔ محبت، معافی اور رقص، تین ایسے رنگ جنہوں نے ایک پوری نسل کو روشنی میں پلٹ لیا۔ اور جب بھی چاندنی رات میں گھنگرو کی جھنکار سنائی دیتی ہے، یہ کسی رقاصہ کا رقص نہیں، یہ محبت کی مکمل ہو چکی کہانی کی گونج ہے۔ اب کئی برس بیت چکے تھے، محل کی دیواریں ویسی ہی تھیں، کوٹڑی اب بھی اپنی جگہ پر تھی، مگر وہاں سناٹا نہیں ہوتا بلکہ ہنسی ساز اور بچوں کے کہکے گونجتے۔ رقاصہ جو اب بیگم زہرا کہلاتی اور وہ سازندہ جسے استاد زیان کہا جاتا تھا، اب وہ بچوں کو فن رقص اور ساز کی تعلیم دیتے۔ کوٹڑی اب رقص اور ساز کا مدرسہ بن چکی۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج زرد اور روشنی میں ڈوبا ہوا، زہرا اپنے شوہر کے ساتھ کوٹڑی کے دروازے پر تھی، دونوں خاموش، لیکن آنکھوں میں وہی اطمینان جو صرف انہیں نصیب ہوا جنہوں نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، پا لیا تھا۔ تب اچانک ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی آئی، ایک پاؤں میں ننھے گھنگرو اور ہاتھ میں ایک پرانی کتاب۔
अम्मा आपने ये लिखी है। उसने कोठरी के संदूक से निकाली और किताब ज़हरा को दिखाई। ज़हरा ने वो किताब खोली। अंदर पुरानी तहरीर में लिखा, मैं रक्स नहीं हूँ, मैं मोहब्बत का इजहार हूँ, मैं कोठरी नहीं, मैं ख्वाब हूँ जो कैद से आज़ादी तक का सफ़र तय कर चुका है। ज़हरा मुस्कुराई। इसने बच्ची को गोद में लिया और कहा, ये कहानी तुम्हारी है अब। घुंघरू सिर्फ रक्स के नहीं, ये पाँव के भी वारिस होते। उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि ये झंकार सिर्फ पाँव की नहीं, दिल की आवाज़ है। ये ना दूसरों के लिए नाचा करती थी, बल्कि अपने खुद के लिए, अपने शोहर के लिए, खुशी खुशी से। घुंघरू की झंकार और पुरानी कोठरी अब एक कहानी नहीं रही, एक विरसा बन चुकी है। मोहब्बत, कुर्बानी और फन का वो रंग जो कभी मिलता नहीं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि अगली नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो, कौन सी स्टोरी पर हो। तो आप हमें बताएंगे, हम वैसी ही कहानियाँ बनाएंगे ताकि आप लोगों को पसंद हो। तो अगली कहानी तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।